أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ آج سے سورۃ بقرہ کی تفسیر شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ بقرہ جو ہے یہ قرآن کریم کی بہت ہی لمبی سورت ہے اور بہت اہم سورت ہے، خاص کر مسائل کے باب میں۔ ذالک الکتاب والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مختصر انداز میں قرآن کریم کی طرف ترغیب دی ہے، ایمان والوں کو قرآن کریم کی طرف بلایا ہے، اور 3 صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ذکر کی ہیں۔ پہلی صفت قرآن کی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ الکتاب، قرآن کریم جو ہے یہ ایک کامل اور مکمل کتاب ہے۔ یہ اس کی طرح کتاب جو ہے وہ نہ آج تک آئی ہے اور نہ ہی آئے گی، نہ کسی نے لکھی ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح کی کتاب لکھ پائے گا۔ تو جب یہ کامل کتاب ہے اور ہر لحاظ سے یہ کتاب جو ہے کامل ہے، ہدایت کے لحاظ سے، فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے، حروف کے جوڑنے کے لحاظ سے، معنی کے لحاظ سے، مسائل کے لحاظ سے، اور دنیا اور آخرت کا ہر فائدہ اس کتاب میں موجود ہے۔ یہ کیسی کتاب ہے؟ تو پہلی صفت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہاں ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ الکتاب ہے، مطلب کامل کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب، یہ قرآن کریم، الکتاب ایک کامل کتاب ہے۔ یہ پہلی صفت ہے قرآن کی۔ دوسری صفت جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کی ہے وہ یہ صفت ہے کہ لا ریب فیہ، یہ قرآن کامل کتاب ہونے کے باوجود اس قرآن میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے۔ اس بات میں شک اور شبہ نہیں ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے، بنا کسی شک اور شبہ کے یہ کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ ہدی للمتقین، تیسری صفت اس کتاب کی یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے ہدایت دینے والی ہے للمتقین، متقین کے لیے۔ اس قرآن کریم میں کامل ہدایت ہے اور ہر لحاظ سے ہدایت ہے اس قرآن میں، دینی اور دنیاوی۔ ہدن، ہدایت دینے والی ہے یہ کتاب، للمتقین، المتقین کو، المتقین پرہیزگاروں کو یہ کتاب ہدایت دینے والی ہے۔ اور مراد یہاں ہدایت سے یعنی کہ چونکہ ایمان والوں کا ذکر ہے تو مراد ہدایت سے جو ہے ہدایت التوفیق ہے۔ اس قرآن کریم میں ہدایت ہے ہر قسم کے کفر سے، ہر قسم کی گمراہی سے، ہر قسم کی بدعت اور نافرمانی سے، لیکن یہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ للمتقین، المتقین کے لیے ہے۔ ویسے عام طور پہ قرآن کریم میں ہر انسان کے لیے ہدایت ہے، لیکن ایسی ہدایت جو کہ فائدہ دے سکے، ایسی ہدایت اس قرآن سے صرف متقین حاصل کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مختصر انداز میں متقین کی تعریف کی ہے اور متقین کے 3 اعمال ذکر کیے ہیں، اور 3 اعمال چونکہ اعمال عام طور پر 3 قسم کے ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی 3 قسم کے اعمال کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پہلا عمل جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کی سب سے بنیادی صفت یہ ہے کہ یہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، ان کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح ہے۔ اور ایمان کی تعریف کیا ہے؟ اس پوری تصدیق اور اعتماد اور اتمام کو کہا جاتا ہے اس وحی کے بارے میں جو رسول لے کر آیا ہے۔ ایمان بالغیب کون رکھتا ہے؟ وہ انسان ایمان بالغیب رکھتا ہے جو پوری اس وحی کو سلیکٹ کرے، اس پہ ایمان لائے جو اللہ اور اس کے رسول جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب،
غیب سے مراد وہ چیزیں ہیں جنہیں انسان جو ہے اپنے حواس کے ذریعے پہچان نہیں سکتا، یا پہچاننے سے پہلے جو باتیں ہیں انہیں غیب کہا جاتا ہے۔ ایمان والوں کی صفت کیا ہے؟ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں ایمان رکھتے ہیں جن چیزوں کو یہ اپنے حواس سے معلوم نہیں کر سکتے، جیسے قبر کا عذاب ہے، جیسے صراط پر گزرنا ہے، جیسے قیامت کا آنا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ایمان بالغیب میں داخل ہے۔ تو متقین کی پہلی صفت کیا ہے؟ ایمان بالغیب، اور یہ جو ہے قلب اور دل کی عبادت ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے دوسرے قسم کا عمل ذکر کرتے ہیں جو کہ بدنی عبادت ہے، اور ایمان والے جو ہے وہ اقامت الصلاۃ کرتے ہیں۔ اقامت الصلاۃ میں بہت لمبی تفصیل مفسرین نے ذکر کی ہے، لیکن مختصر انداز میں یہ ہے کہ جیسے نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے اسی طرح نماز انسان کو پڑھنی چاہیے۔ تو اقامت الصلاۃ میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ داخل ہے، جیسے نماز کے وقت کی پابندی، نماز میں فرائض، سنن، مستحبات، مکروہات، ان ساری چیزوں کی پابندی، اسے اقامت الصلاۃ کہا جاتا ہے، اور یہ بدنی عبادت ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ایمان والوں کی ایک خاص صفت اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مال جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں۔ تو یہ تیسری عبادت ہے جسے مالی عبادت کہا جاتا ہے۔ تو عبادتوں کی 3 اقسام ہے، قلبی، اسی طرح بدنی اور مالی، تینوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اور یہ آیت دلیل ہے اس بات پر کہ اعمال جو ہے یہ ایمان میں داخل ہے، یعنی کہ اعمال کی وجہ سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے اور اعمال کی وجہ سے ایمان میں کمی آتی ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کریم کی طرف ترغیب دی اور قرآن کی 3 صفات ذکر کی۔ پہلی صفت کہ یہ کامل کتاب ہے، دوسری صفت کہ اس میں شک نہیں ہے، اور تیسری صفت کہ اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے متقین کی تعریف کی کہ متقین وہ لوگ ہیں جو یہ 3 قسم کے اعمال کرے: ایمان بالغیب، نماز کی پابندی، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال لگانا۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے نتیجہ ذکر کر رہے ہیں کہ جو انسان قرآن پر ایمان لے آئے اور یہ تینوں قسم کی عبادتیں ادا کرے، اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول کے حکم کے مطابق بدنی عبادت بھی ادا کرے، قلبی بھی ادا کرے اور مالی بھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہ صفات والے لوگ۔ کون سے لوگ؟ وہ لوگ جو قرآن کریم کی طرف آتے ہیں، جو قلبی، بدنی اور مالی عبادتیں ادا کرتے ہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک، یہی لوگ، یہ صفات والے لوگ، علی ھدی، کامل ہدایت پر ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ خاص کامیاب ہے۔ تو کل ملا کے آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی آیت میں، ذالک الکتاب والی آیت میں، اللہ نے قرآن کریم کی 3 صفات ذکر کی ہیں اور قرآن کریم کی طرف ترغیب دی ہے۔ پہلی صفت کہ یہ کامل